ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ احزاب سے متعلق کچھ چیزیں دیکھی تھیں اور ان میں ہم نے پڑھا تھا جو ہے زہار سے متعلق پڑھا تھا، اور کیا نام ہے، اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق۔ تو پہلی کلاس میں نا ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو سورہ احزاب ہے، یہ اس میں جو واقع احزاب ہے نا، جو غزوہ احزاب ہے، اس کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس میں ہم نے یہ بھی ذرا اختصار سے جائزہ لیا تھا کہ غزوہ احزاب ہوا کیوں تھا، اس کی ریزن کیا تھی، وجوہات کیا تھیں، اور جو ہے وہ کیا حالات تھے، یہ سارا ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ کو ہم نے دیکھا تھا۔ اور اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو غزوہ احزاب ہونے کی ایک وجہ تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو کیا نام ہے، بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ یاد ہے کسی کو؟ ہم نے یہ بات کی تھی کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے نا بنو نذیر کے پاس، اور بنو نذیر یہودیوں کا جو قبیلہ ہے، تو بنو نذیر کے پاس گئے تھے، تو ان سے جا کے بات کی تھی، کچھ معاملہ تھا دیت دینے کا، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو جو ہے وہ معاذ اللہ مارنے کا، شہید کرنے کا پلان بنایا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دے دی گئی تھی وحی کے ذریعے سے۔ تو مدینہ منورہ میں بیسیکلی 3 طرح کے قبائل آباد تھے، جو یہودی قبائل تھے۔ 3 طرح کے قبائل تھے، ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قریظہ تھا۔ جو بنو قینقاع تھا اس کو سب سے پہلے مدینہ منورہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نکال دیا تھا، اور اس کی ریزن یہ بنی تھی کہ بنو قینقاع نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ ایک بدتمیزی کی تھی، اور وہ یہ تھا کہ وہ ایک خاتون بازار میں شاپنگ کر رہی تھی، تو ایک غالباً سنار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، یہودی سنار کے پاس۔ تو کچھ یہودیوں نے مل کے شرارت کے ساتھ کیا تھا کہ ان کے کپڑے کے ساتھ کوئی چیز باندھ دی تھی، رسی باندھ دی تھی، اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ اس سے کہنے لگے کہ تم جو ہے نا وہ اپنا پردہ اتارو، چہرہ دکھاؤ۔ تو نہیں دکھایا، تو انہوں نے وہ باندھ کے نا کوئی چیز باندھی، تو جب وہ کھڑی ہوئی وہ خاتون، تو جو ہے نا ان کا پردہ اتر گیا۔ تو اس خاتون نے جو ہے وہ ایک مسلمان کو آواز دی، تو اس مسلمان نے آ کے اس سنار کو مار دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ تو اس سنار نے اور ان یہودیوں نے مل کے اس مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو شہید کر دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے اور جو ہے یہودی بھی اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ جو بازار تھا نا، یہ بنو قینقاع کا بازار تھا، وہ لوگ بھی بنو قینقاع کے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد ان کی خبر لی اور بنو قینقاع کے لوگوں کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ تو 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے مدینہ منورہ میں، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ بنو قینقاع کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو نکال دیا گیا تھا ان کی تہذیبی اور بدتمیزی کی وجہ سے۔ اس کے بعد جو دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کا پلان کیا تھا، شہید کرنے کا پلان کیا تھا، تو ان کو بھی نکال دیا گیا تھا۔ بنو نذیر نے اگرچہ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ بنو نذیر نے ان کو بعض لوگوں نے، مثال کے طور پہ بنو قریظہ نے اور جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے کہا کہ تم جو ہے نا یہاں پہ ٹکے رہو، تم اپنے علاقے میں رہو، تمہارا مسلمان کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اگر یہ تم پر حملہ آور ہوں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہارے ساتھ جو ہے وہ مل کے مسلمانوں سے لڑیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کا، ان کے علاقے کا محاصرہ کر لیا، تو اس کے بعد جو ہے نا کسی اور کو ہمت نہیں ہوئی ان کا ساتھ دینے کی، بنو نذیر کا ساتھ دینے کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم یہاں سے دفع رائٹ ہو جاؤ، تم جب کسی اور علاقے میں چلے جاؤ۔ وہ جو خیبر کا علاقہ تھا، خیبر کے علاقے میں جا کے وہ آباد ہو گئے تھے،
اور وہاں جا کے جب آباد ہوئے تو ان کو کسی طور چین نہیں آ رہا تھا، اور وہ جب غزوہ احزاب سے پہلے بنو نذیر کے کچھ لوگ گئے تھے مکہ مکرمہ میں ان کو آمادہ کرنے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے. جب وہ آمادہ ہو گئے، جب وہ آمادہ سارے ہو گئے تو ایک بڑا لشکر لے کے 10,000 کا لشکر لے کے، وہ یہ جو آپ کے سامنے ایک نقشہ سامنے آ رہا ہے نا، اس میں وہ غزوہ احزاب کا نقشہ ہے. یعنی وہ یہ بالکل درمیان میں مدینہ منورہ ہے، اور جو ہے اس کے دونوں سائڈوں پہ آپ کو مدینہ اصل میں اس طرح تھا کہ یہ جو مدینہ کا نقشہ ہے یہ درمیان میں مدینہ نظر آ رہا ہے، اس کے بیک سائڈ پہ بھی پہاڑ ہیں، اس کے لیفٹ سائڈ پہ بھی پہاڑ ہیں، اس کے رائٹ سائڈ پہ بھی پہاڑ ہیں، اور جو ہے نا جو ایک سائڈ تھی نا سامنے والی سائڈ وہ میدانی علاقہ تھا. تو یہ جو میدانی علاقہ تھا اس سائڈ سے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ جو یہ لشکر ہے مشرکین کا وہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور وہ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس موقع پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ یہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول، وہ فارس سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے سلمان فارسی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری علاقے ہم اپنا دفاع جو ہے نا خندق کے ذریعے سے کرتے ہیں، اپنے علاقوں کے آگے خندق کھود دیتے ہیں، خندق کھود دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کے ساتھ مل کے اس مشورے کو قبول کیا اور صحابہ کرام کے ساتھ مل کے خندق کھودنا شروع کی. تو یہ جو مدینہ، یہ جو جہاں پہ میرے ماؤس کا کرسر ہے نا، یہ مدینہ منورہ ہے، اور یہ آپ کو خندق کھودی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ اس کا نقشہ ہے. تو یہ جو میدانی علاقہ تھا یہاں پہ ایک خندق کھود دی گئی تھی، اور یہ خندق کھودنے کا کام کوئی آسان کام نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ وہاں کی سعودی عرب کی جو زمین ہے کس قدر جو ہے وہ سخت اور پتھریلی ہوتی ہے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے اس خندق کو کھودنے کا کام شروع کیا تھا. تو کافی دنوں کے بعد جو ہے نا یہ پھر آہستہ آہستہ کر کے کام مکمل ہوا، اور بڑا ہی محنت اور مشقت والا کام تھا. گرمی کے شدید دن تھے، شدید گرمی تھی، کھانے پینے کے لیے جو چیزیں تھیں وہ بہت ہی کم تھیں. بھوک کے عالم میں صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول نے اس کام کو سر انجام دیا تھا. اور جو ہے جب ان کا لشکر وہاں پہنچا، یہ جو ریڈ میں نظر آ رہے ہیں نا یہ ان کا لشکر تھا. یہ لشکر جب ان کا یہاں پہ پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ آگے تو جو ہے وہ ایک خندق کھدی ہوئی ہے، اور اہل عرب کے لیے اس خندق کا ہونا ایک نئی چیز تھی. ان کے لیے ایک بڑی ایک انوکھی چیز تھی کہ یہ مطلب ہمیں کس چیز کا سامنا ہو گیا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تو اس طرح وہ پھر جب آئے تو انہوں نے آ کے یہاں پہ پڑاؤ کر لیا، اس خندق کے باہر کی جانب پڑاؤ کر لیا. اس طرح میں نے کہا کہ مدینہ منورہ کی جو ہے نا حالت اس طرح کی تھی، اس کا نقشہ اس طرح تھا کہ اس کے دیکھیں یہ بالکل اس سائڈ پہ بھی پہاڑ ہیں، اس سائڈ پہ بھی پہاڑ ہیں، یہ پچھلی سائڈ پہ بھی پہاڑ تھے، اور ایک دو جگہوں پہ باغات تھے. یعنی باقی سب جگہیں سیف تھیں، صرف ایک جگہ سائڈ ایسی تھی جہاں پہ. اور دوسرا یہ جو بنو قریظہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کہ بنو قریظہ جو ہے نا بہت ہی اہم پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کو آپ نے غور سے دیکھ لیں، جب ہم آگے بنو قریظہ کی بات آ رہی ہے کہ بنو قریظہ نے کیا کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، تو ان کا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کس پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی مسلمان جو تھے بہت پریشان تھے. جو لشکر تھا اتنا زیادہ بڑا لشکر تھا، اور لیکن مسلمان بالکل تھوڑے سے تھے. تو بڑی جانفشانی کے ساتھ مدینہ منورہ کا دفاع کر رہے تھے، اور بڑی کامیابی سے دفاع کر رہے تھے. اور یہ جو بنو قریظہ کے لوگ تھے نا، بنو قریظہ، جس طرح کہ میں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کتنے قبائل آباد تھے؟ 3 قبائل سر. 3 قبائل آباد تھے. کون کون سے تھے؟ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. جی. تو جس طرح میں نے کہا کہ بنو نذیر اور بنو قینقاع تو پہلے ہی یہاں سے جا چکے تھے، صرف ایک یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ یہاں بچا تھا جو یہاں بیٹھا. اور بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا ہوا تھا. مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگر آپ پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم آپ کا دفاع کریں گے. اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر ہم تمہارا دفاع کریں گے، جو تمہارا دشمن ہوگا ہمارا دشمن ہوگا. مسلمانوں کو جو دشمن ہوگا وہ بنو قریظہ کا دشمن ہوگا.
تو بنو قریظہ بہت ہی اہم پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے جب مسلمان کامیابی کے ساتھ دفاع کر رہے تھے تو اس موقع پہ ان بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کر ڈالی تھی۔ بہت ہی نازک مرحلے پہ مسلمان موجود تھے، اور اس نازک مرحلے پہ ان بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کر کے ان مشرکین کے ساتھ یہ مل گئے تھے۔ اور ہوا یہ تھا کہ بنو قریظہ ایک عرصے تک تو مسلمانوں کے ساتھ رہے جب تک وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کیا ہوا تھا کہ یہ جو آپ کو یہ ریڈ سا نظر آ رہا ہے نا، یہ ریڈ، یہ سمجھ لیں کہ یہاں کا نا ایک مشرک سردار تھا، نام میں بتا دوں گا آگے جا کے، وہ یہاں سے نکلا، اور یہاں سے نا یہ تھوڑی سی جگہ خالی تھی گزرنے کی نا، اس کو جگہ مل گئی، تو وہ یہاں سے گزر کے نا آیا، اور آ کے وہ بنو قریظہ کے پاس آ گیا، اور بنو قریظہ میں آ کے وہ ان کا جو سردار تھا غالباً حیی بن اخطب، اس کو آ کے ملا، نہیں کوئی اور سردار تھا یا حیی بن اخطب تھا، اس کو آ کے ملا، اور آ کے اس نے کہا کہ پہلے تو اس سردار نے نا دروازہ ہی نہیں کھولا کہ میں نے تمہاری بات ہی نہیں سننی، کیونکہ مجھے پتا ہے تم کس کام کے لیے آئے ہو، لیکن جب وہ کہتا رہا، اصرار کرتا رہا تو اس کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگا کہ جو ہے نا تم ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہمارے ساتھ مل کے مسلمانوں کا مقابلہ کرو، غالباً یہ آنے والا حیی بن اخطب تھا، تو تم ہمارے ساتھ رہو، ہمارے ساتھ ملو۔ اور جب وہ نہیں مانا نا، یہ بنو قریظہ کا سردار نہیں مانا، تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو، حیی بن اخطب کہنے لگا دیکھو، اگر ہمیں شکست ہو گئی، اگر کافروں کو شکست ہو گئی نا، تو میں تمہارے ساتھ بنو قریظہ میں رکوں گا، میں ان مشرکین کے ساتھ واپس نہیں بھاگوں گا، میں تمہارے ساتھ یہاں رکوں گا۔ اگر ہمیں شکست ہو گئی تو اس کے بعد جو فیصلہ تمہارے بارے میں ہوگا وہ فیصلہ میرے بارے میں بھی ہوگا، میں تمہارے ساتھ وہ فیصلہ ماننے کو تیار ہوں گا۔ تو جب اس نے یہ بات کہی نا، تو بنو قریظہ کے دل بدل گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کا اور بد عہدی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو جو ہے جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کے جو ہے نا بہت گہرے اثرات پڑے مسلمانوں پہ، کیونکہ بہت ہی نازک صورتحال تھی، یہاں سے دفاع ہو رہا تھا، پیچھے سے حملہ ہوتا تو مسلمانوں کی شکست کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو اسی بات کا تذکرہ اب جو ہے نا آگے بھی اس کی مزید بھی تفاصیل ہیں، وہ ہم پڑھتے رہیں گے۔ اسی بات کا تذکرہ، اسی سورہ احزاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے، اسی غزوہ احزاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تم پر اس نے کی، اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، اذ جاءتکم، جب وہ تم پر آ گئے، تم پر چڑھ آئے، جنود ایسے لشکروں کے ساتھ، جب وہ تم پر آ گئے جنود لشکروں کے ساتھ، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، بس بھیجی ہم نے، علیہم ان پر، ریحن ہوا یا آندھی، وجنودن اور ایسے لشکر، لم تروہا جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر اس نے کی، جب وہ تم پر لشکر لے کے آ گئے تو ہم نے تم پر ہوا بھیجی اور لشکر بھیجے، ایسے لشکر جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو غزوہ احزاب کا ایک نقشہ کھینچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ غزوہ احزاب ہوا ہے نا، جس سیکوینس کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیات کو اس طرح نہیں بتائی ہیں، بلکہ چونکہ جو قرآن کریم ہے اس کا جو بنیادی پرپس ہے، جو بنیادی مقصد ہے، وہ ہدایت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس سے سبق لینا ہوتا ہے نا، ان چیزوں سے سبق لینا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جسٹ ایک واقعے کو بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا، اس سے جو ہے نا جو اسباق ہے، جو سبق ہے، وہ حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ چیزوں کو آگے پیچھے بیان کرتے ہیں مقصد کے حساب سے، کیونکہ اس سے ہم نے ہدایت لینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہوا بھیجی ہے اور جو لشکر بھیجے ہیں ان کا تذکرہ پہلی آیت میں کر دیا، یعنی غزوہ احزاب کا تذکرہ شروع ہوتے ہی ساتھ ہی کر دیا ہے کہ حالانکہ جو ہوا بھیجی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ تو آخر میں جا کے جب وہ کفار وہاں سے جانے لگے تھے یا جانے سے پہلے ہوا بھیجی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساتھ ہی اس کا تذکرہ کر دیا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. اس جاءتکم جنود، جب وہ لشکر لے آئے تمہارے اوپر، فرسلنا علیہم ریحن، تو ہم نے ہوا بھیجی، وجنودن، اور ایسے لشکر، لم تروها، تم جن کو نہیں دیکھتے تھے، یعنی فرشتے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. اس کو ذرا ریڈ کر دیں کوئی نا، یہ جو تفسیر ہے. سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے تقوی کا حکم دیا اور اس کا ہر حکم علی اعلان سنا دینے اور کفار و منافقین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی تاکید فرمائی، اور اس معاملے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر توکل کا حکم دیا. اب اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اس پر توکل کی صورت میں اس کے کافی ہو جانے کی دلیل کے طور پر جنگ احزاب میں مسلمانوں کو اپنی نصرت کی نعمت یاد دلائی. یہ جنگ مسلمانوں کو پیش آنے والی تمام جنگوں سے زیادہ خوفناک تھی. اس میں بتایا ہے کہ جب اللہ کے فرمانبردار بندے صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں تو وہ ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی مدد کرتا ہے جو نظر بھی نہیں آتے. وہ جو ہے نا ہمارے یہ جو پورے قرآن میں ہی، اور اسپیشلی جو یہ معاملہ ہے نا سیرت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بار بار تذکرہ کیا ہے، منافقین کا. تو اس میں نا بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اور ایک منافق کی زندگی میں، اس کے ایٹیچیوڈ میں اور ایک مسلمان کے ایٹیچیوڈ میں، اس کے رویے میں، مسلمان کے رویے میں کیا فرق ہوتا ہے. تو بنیادی جو فرق ہوتا ہے نا، بڑا فرق ہوتا ہے، وہ اللہ پر توکل کا ہوتا ہے. مسلمان کا بھروسہ، مسلمان کا توکل اللہ پہ بہت مضبوط ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں منافق کا توکل ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو بار بار اس کا ایمان جو ہے وہ ڈول رہا ہوتا ہے، اس پر اس کو پریشانی کے دورے پڑ رہے ہوتے ہیں. ذرا سی مشکل آتی ہے تو اس کا جو ہے وہ صبر کا پیمانہ وہ لبریز ہو جاتا ہے، اس کو اپنے آپ پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں رہتا. جبکہ مسلمان، ان پر جتنی بھی بڑی مشکل آتی ہے، جتنے بھی بڑے لشکر آ جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. پھر جب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے. جب آزماتا ہے، مسلمان آزمائش پہ پورے اترتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو انعامات دیتا ہے، اس دنیا میں بھی دیتا ہے انعامات. جبکہ منافقین جو ہے جب وہ ان کا توکل کمزور ہوتا ہے تو اس کا پھر نتیجہ بھی ویسا ہی نکلتا ہے. دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. پڑھیے گا آگے. ہمارے استاذ محمد عبد الرحیم اللہ لکھتے ہیں، یہ غزوہ خندق کا ذکر ہے جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جو صحیح اور مشہور روایات کے مطابق شوال سن 5 ہجری میں واقع ہوا. اس کی مختصر روایت یہ ہے کہ سن 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو نذیر کو مدینہ کی سرزمین سے جلا وطن کر دیا تھا. اس کے کچھ اشراف یعنی سرکردہ لوگ مکہ گئے اور سرداران قریش سے ملاقات کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے رہے اور ان سے وعدہ کیا کہ اگر تم مدینہ پر حملہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ہر طریقے سے تمہاری مدد کریں گے. جب قریش نے آمادگی کا اظہار کیا تو وہ نجد کے قبائل غطفان اور حذیل وغیرہ کی طرف گئے اور انہیں بھی مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا اور ہر ممکن طریقے سے امداد کرنے کا وعدہ کیا، یہاں تک کہ وہ بھی آمادہ ہو گئے. چنانچہ سن 5 ہجری میں ایک طرف ابو سفیان کی سرکردگی میں قریش اور ان کے حلیف قبائل کا لشکر اور دوسری طرف غطفان، حذیل اور ان کے حلیف قبائل کا لشکر عیینہ بن حصن کی سرکردگی میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے اور جنوب اور مشرق سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا. شمال کی طرف سے بنو نذیر اور بنو قینقاع کے وہ یہودی آئے جو مدینہ سے جلا وطن ہونے کے بعد خیبر اور وادی القریٰ میں آباد ہو گئے تھے. مجموعی طور پر ان سب کی تعداد 10,000 تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کا اندازہ کر کے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ان سمتوں میں خندق کھدوائی اور عام مسلمانوں کے ساتھ خود بھی زمین کھودنے اور مٹی اٹھانے کا کام کرتے رہے. پیچھے یعنی مغرب کی سمت میں قبیلہ بنو قریظہ کے یہودی آباد تھے جو یہ پیچھے ہے نا، یہ یعنی یہ والی مغرب سائیڈ ہے، تو پیچھے جو ہے نا اس سائیڈ پہ بنو قریظہ آباد تھے. آگے جو مسلمانوں کے اس لیے مسلمان ان کی طرف سے بے فکر تھے، بلکہ انہوں نے اپنے بال بچے ان گھڑیوں میں بیچ دیے جو ان کی جانب تھیں. لیکن بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب ان کے پاس پہنچا اور انہیں حالات کی سازگاری کا واسطہ دے کر مسلمانوں سے بدعہدی پر آمادہ کر لیا. اس طرح گویا مدینہ منورہ اور یہودیوں کے نرغہ میں آ گیا.
ان آیات میں انہی نازک حالات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنا احسان و انعام بیان کیا۔ واضح رہے کہ قرآن مجید میں اس غزوہ کی تفصیل مورخین کے طریقے والی ترتیب پر نہیں بلکہ نصیحت و عبرت کے اعتبار سے بیان ہوئی ہے، اس لیے واقع ہونے کے لحاظ سے کئی بعد والی باتیں پہلے بیان ہوئی ہیں اور کئی پہلے والی بعد میں۔ غزوہ احزاب میں کفار کی تعداد 10,000 تھی، جبکہ مشہور قول کے مطابق مسلمان 3,000 تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ 900 تھے۔ ابن حزم نے جوامع سیرہ میں فرمایا یہی بات صحیح ہے، بلا شک اور پہلی وہم ہے۔ اس یعنی وقت وہ مسلمانوں کی ابن حزم کے نزدیک ان کی تعداد 900 تھی نہ کہ 3,000۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت کا نقشہ پیش کرنے کے لیے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا صحابہ کرام کو 2 ہتھیلیاں بننے کے برابر جو دیے جاتے ان کے لیے اس سے بدلی ہوئی بو والی چربی کے ساتھ کھانا تیار کیا جاتا، جو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا۔ وہ بھوکے ہوتے، یہ کھانا ان کے گلوں میں اٹکتا جس میں ناگوار بو آتی۔ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خندق کے دن ہم کھدائی کر رہے تھے تو ایک سخت چٹان پیش آ گئی۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ یہ سخت چٹان پیش آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اترتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، ہمیں 3 دن گزر چکے تھے، ہم نے کوئی چیز چکھی تک نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی، چٹان پر ماری تو وہ بھربھرے تودے کی طرح ہو گئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دیں۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی ہے جس پر مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، تو تیرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ جو اور ایک بکری کی پٹھوری ہے۔ میں نے پٹھوری ذبح کی، اس نے جو پیسے اور ہم نے گوشت ہانڈی میں ڈال دیا۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اتنے میں آٹا پکنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اور ہانڈی چولہے پر پکنے کے قریب تھی۔ میں نے جا کر کہا تھوڑا سا کھانا ہے یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے ساتھ 1-2 آدمی چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا ہے؟ میں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہے اور عمدہ ہے، بیوی سے کہو کہ میرے آنے تک نہ ہانڈی اتارے اور نہ تنور سے روٹی نکالے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا چلو۔ مہاجرین و انصار اٹھ کھڑے ہوئے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیوی کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے تجھ پر افسوس ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں انہیں لے کر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر آ جاؤ اور بھیڑ نہ کرو۔ آپ روٹی توڑ کر اس پر گوشت ڈالتے رہے، ہانڈی اور تنور سے سالن اور روٹی نکالنے کے بعد اسے ڈال دیتے اور صحابہ کے سامنے رکھ دیتے، پھر دوبارہ اسی طرح کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیج نیکسٹ پر آپ روٹی اور سالن ڈالتے رہے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور کھانا بچ بھی گیا، تو جابر کی بیوی سے فرمایا کھاؤ اور ہدیہ بھی دو، لوگوں کو بھوک آ پہنچی ہے۔ جی اگلا بھی فارسلنا علیہم ریحن، فارسلنا علیہم ریحن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان پر ہوا بھیجی، اس کا وہ تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں۔ مشرکین نے مدینہ کا محاصرہ 1 ماہ یا 1 ماہ کے قریب جاری رکھا تھا۔ آزمائش کے یہ ایام بہت سخت تھے۔ اس دوران مسلمانوں کی حالت اس کے بعد والی آیات میں بیان ہوئی ہے۔ کفار اس ارادے سے آئے تھے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر دم لیں گے اور جاتے ہی مردوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو باندھ کر ساتھ لے آئیں گے۔ 10,000 کے مقابلے میں 1,000 کی حیثیت ہی کیا تھی، مگر اللہ کی توفیق سے خندق کی وجہ سے وہ نہ مدینہ میں داخل ہو سکے نہ انہیں کوئی کامیابی حاصل ہو سکی، تو وہ ایک حلے میں فتح کا منصوبہ لے کر آئے تھے، لیکن یہاں انہیں محاصرے کے لیے 1 ماہ رکنا پڑا جس کے لیے وہ تیار ہو کر نہیں آئے تھے، نہ ہی ان کے پاس اتنے دن رہنے کے لیے درکار خور و نوش کی اور دوسری اشیاء موجود تھیں، اس لیے وہ ہر لمحے زیادہ سے زیادہ قوت سے حملہ آور ہو رہے تھے۔ مسلمانوں نے اگرچہ اپنی حد تک مدافعت کی، مگر ان کی تعداد، ان کی تیاری اور تدابیر ہرگز ایسی نہ تھیں کہ ان لشکروں کا مقابلہ کر سکتی، لیکن ان کی حالت زار دیکھ کر اور ان کی فریاد سن کر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور غیب سے ان کی مدد فرمائی۔ یہ مدد 2 چیزوں پر مشتمل تھی، ایک سخت آندھی اور دوسرے ایسے لشکر جو مسلمانوں کی نگاہ سے اوجھل تھے۔ اچھا آگے ہے وہ جنود لم تروها، ایسے لشکر جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔
تو اس سے مراد ہے فرشتوں کے لشکر. علماء میں اس بات میں اختلاف ہے کہ غزوہ احزاب میں فرشتے آئے تھے یا نہیں آئے تھے. تو صحیح بات یہ ہے کہ غزوہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا. اس طرح کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ جب جو ہے وہ واپس چلے گئے وہاں سے، تو اس کے بعد بنو قریظہ سے متعلق جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کا اب جو ہے نا کام تمام کرنا ہے، ان کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے آئے تھے غزوہ احزاب میں بھی. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، یعنی تم دشمن کے مقابلے میں جو کچھ کر رہے تھے، خندق کھود رہے تھے، بھوک پیاس اور خوف کی سختیاں برداشت کر رہے تھے اور استقامت اختیار کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سب کچھ خوب دیکھ رہا تھا. سوچ نے تمہاری حالت دیکھ کر غیب سے تمہاری مدد فرمائی. اگلی آیت ہے آیت نمبر 10. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم. اذ جاءوکم، جب وہ تمہارے اوپر آ گئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، جب وہ تم تک آ گئے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جو نگاہیں تھیں، جو آنکھیں تھیں، وہ پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یا پھر گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جو دل تھے وہ گلوں تک پہنچ گئے، اور جو تمہارے دل تھے وہ گلوں تک پہنچ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرنے لگے بہت سارے گمان. جب وہ تم پر آگے تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے، اور جب نگاہیں کھلی کی کھلی رہ گئیں یا نگاہیں پھر گئیں، اور تمہارے جو دل تھے وہ خوف کی وجہ سے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. کوئی اور پڑھیے گا اس جاءوکم من فوقکم سے. آپ پڑھ دیں عریشہ، جی تارمن سے پڑھ دیں، آپ پڑھ دیں. جی. وجاءوکم من فوقکم، اس سے مراد مدینہ کا بلائی حصہ یعنی مشرقی جانب ہے. اس سے مراد عینیہ ہم نے بن دیکھا ہے نا حسن. یہاں پہ یہ جی جس سائڈ پہ ہے نا یہ لشکر بیٹھا ہوا ہے ان کا، یہ والی سائڈ مشرقی سائڈ تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے اوپر سے آ گئے اور تمہارے نیچے سے بھی آ گئے. قیادت میں قبیلہ غطفان اور اس بن سے مالک کی قیادت میں قبیلہ حوازن. اس طرف سے عیینہ بن حصن کی قیادت میں قبیلہ غطفان، اوف بن مالک کی قیادت میں قبیلہ حوازن، اور طلحہ بن خویلد اسدی اسدی کی قیادت میں نجد کے قبائل آئے اور ان کے ساتھ بنو نذیر کے یہودی مل گئے. ومن اسفل منکم، اور نیچے کی جانب سے مراد مدینے کا مغربی حصہ ہے. اس طرف سے ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں کفار مکہ اور کچھ دوسرے لوگ آئے. عین حالت جنگ میں بنو قریظہ نے بھی صلح توڑ دی اور دشمن کے ساتھ مل گئے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وہ تمہارے نیچے سے بھی آ گئے، اس سے مراد جو مغربی جانب ہے، تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنو قریظہ نے عین جنگ کے درمیان میں یہ جو بنو قریظہ تھے انہوں نے وہ توڑ دیا تھا اپنا وعدہ. صحیح. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، ابصار، اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اوپر نیچے اور دائیں بائیں کی جہتوں میں حرکت کرنے کی خاص کیفیت رکھی ہے. جب زیادہ خوف یا گھبراہٹ آ پڑے تو نگاہ ان جہتوں سے پھر جاتی ہے اور پھر کبھی وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. یعنی خوف کی وجہ سے جو انسان کی آنکھوں میں کا اظہار ہوتا ہے وہ یہاں بیان کر دیا اللہ تبارک. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور خوف کی شدت کی تصویر کھینچی ہے جیسے دل جو ہے وہ شدید گلوں تک پہنچ گئے. جی، جیسے دل شدید دھڑکن اور گھبراہٹ کی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑ کر حلق تک آ پہنچا ہو. خوف کی وجہ سے دل گلے کی طرف جانے کی وجہ سے بعض کا سانس بند ہو کر آدمی کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، یعنی بندے کی آواز بھی بند ہو جاتی ہے جب. ہاں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے نا دل وہ گلے کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی جو ہے نا صرف یہ ایک کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایک جملہ نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا خوف طاری ہوتا ہے کچھ لوگوں پہ کہ ان کا دل جو ہے اپنی جگہ سے ہل کے گلے کی طرف چلا جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سانس بند ہو کر آدمی کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. یعنی خوف کا اتنا عالم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا یعنی یہ شدید ترین خوف کی یعنی ایک کنڈیشن بیان کی. بدترین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر ما فی رجل شح حالح و جین و خالع، بدترین چیز جو آدمی میں ہے وہ شدید حرص ہے اور جو بے حوصلہ بنا دیتی ہے، اور بزدلی ہے جو دل نکال دینے والی ہے. یعنی حدیث سے اس کی تشریح ہو گئی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا،
اس سے مراد یا تو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، کیونکہ پختہ ایمان والوں کا ذکر آگے آ رہا ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا، اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرما برداری میں زیادہ کیا ہے۔ ایسے کمزور ایمان والے لوگ یہ گمان کر رہے تھے کہ اب کے باہر نہیں بچیں گے، یعنی جو مسلمان ایمان والے تھے مضبوط والے، انہوں نے تو اس چیز کو یہ حق مان لیا کہ انہی لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہونا تھا، انہی لوگوں کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ جن کے خلاف ہمیں فتح ملنی ہے، اور جو کمزور والے تھے وہ ان کی تعداد اور ان کی تیاری دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئے تھے، اور جبکہ جو ایماندار وہ اور جو کمزور ایمان والے تھے وہ، اور جو مضبوط ایمان والے تھے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ یہی اصل میں وعدہ ہے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، اس موقع پہ ابتلی المؤمنون، جو ایمان والے تھے وہ بھی آزمائے گئے، ایمان والے بھی آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور وہ ہلائے گئے سخت ہلایا جانا۔ هنالك ابتلی المؤمنون، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ امتحان ہو جائے کہ ایسے سخت حالات میں کون ایمان پر قائم رہتا ہے اور کس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ یعنی جب ایک بندہ ایمان والا ہوتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اس کو آزمایا بھی جاتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے آزمایا نہ جائے اور صرف اتنا ہو کہ بس جی کلمہ پڑھ لینا ہے اور اتنا ہی کام ہے، اور آزمائش اللہ کی طرف سے نہ آئے، تو پھر جو ہے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بندہ سچا مومن ہے اور یہ بندہ جو ہے نا بس اوپر سے ایمان لایا تھا اور اندر سے منافق ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ چلتا ہے آزمائش سے۔ تو اس موقع پہ بھی مسلمان آزمائے گئے اور ان کو ہلایا گیا، سخت ہلایا جانا۔ اچھا، جو مسلمانوں پر یا کسی بھی شخص پہ آزمائش آتی ہے یا تکلیف آتی ہے یا مصیبت آتی ہے، تو اس کے حوالے سے نا یہ بات سمجھ لیں کہ کئی دفعہ جو ایک بندے پہ تکلیف یا مصیبت آتی ہے نا، وہ اس کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا جگہ پہ قرآن میں تذکرہ کیا کہ جو تم میں تکلیف پہنچی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس طرح کی بہت سی آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اور یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ جو لوگوں پر تکلیف آتی ہے یا مصیبت آتی ہے وہ ان کے جو ہے نا اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بندے کو تکلیف آتی ہے نا یا مصیبت آتی ہے وہ بندے کی ایک مسلمان کی آزمائش کے لیے بھی آتی ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندے پہ جو تکلیف آئی ہے وہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہی ہو، وہ اس کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ اعلیٰ درجات رکھے ہوتے ہیں، اور اس اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے بندے کو کچھ مشقت کرنا ہوتی ہے، کچھ اس پر آزمائش بھیجنا ہوتی ہے۔ جب وہ بندہ مثال کے طور پہ آرمی کے کچھ ایسے کورسز ہوتے ہیں کہ جو ایک گروپ شروع کرتا ہے، مثال کے طور پہ 30 لوگوں کا گروپ اس کو شروع کرتا ہے، وہ پہلے ان کی کچھ آزمائش کرتے ہیں، پہلے ان سے کچھ مشقیں کرواتے ہیں، اور ان میں سے کوئی جو ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹاسک کمپلیٹ نہیں کر پاتے، 5-10 لوگ رہ جاتے ہیں، تو جو 20 لوگ ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں ان کو پھر اگلی آزمائش دیتے ہیں، پھر ان کو اگلی آزمائش دیتے ہیں، پھر 15 رہ جاتے ہیں، پھر 10 رہ جاتے ہیں، پھر 5 رہ جاتے ہیں، تو جو آخری 2 3 4 5 رہ جاتے ہیں نا، پھر ان کو مطلب وہ کوئی ریوارڈ دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے اعلیٰ درجات رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان اعلیٰ درجات کے لیے جو ہے نا ان اعلیٰ درجات کے لیے ایک بندے سے محنت مشقت ریکوائرڈ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے مسلمانوں کو۔ پھر جو لوگ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ہائی رینک وہ جنت کے عطا فرماتا ہے۔
جس طرح کی اس دنیا میں جو ہے نا بعض لوگوں کو ہائی رینک عطا کیے جاتے ہیں ان کو بعض ٹاسک دے کے مشکل ٹاسک دے کے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بندے کو مشکل ٹاسک دیتا ہے، کوئی تکلیف بھیجتا ہے، آزماتا ہے، جو پھر لوگ آزمائش پہ پورے اترتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی ہائی رینک عطا فرماتا ہے۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا ایک بندے پہ جو مصیبت اور آئی ہے نا تکلیف، وہ اس کے گناہ کی وجہ سے آئی ہوتی ہے۔ وما ظلمناہم ولکن انفسہم یظلمون، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے بلکہ لوگ خود ہی اپنے ہاتھوں پہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اور جو ہے نا کئی دفعہ وہ جو آزمائش یا تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے بندے کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمارے سلف کا، جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی نا، جب بھی ان کو کوئی آزمائش پہنچتی تھی، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ جو ہے نا ہم سے کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہوا، ہم سے کوئی ایسی بات تو نہیں سرزد ہوگی، جس طرح کہ وہ غالباً حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے یا کوئی اور امام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی گناہ کرتا ہوں نا تو اس کے اثرات میں اپنی سواری پہ اور اپنے جو ہے نا اپنے خادم پہ وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یعنی جب میرے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے اثرات میری سواری پہ اور میرے جو خادم ہے اس پہ اثر مجھے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، میری بات ماننا چھوڑ دیتے ہیں، سواری میرا کہنا ماننا چھوڑ جاتی ہے، میں اس کو تیز بھگانا چاہتا ہوں، آستہ بھاگ رہی ہے، میں خادم کو کوئی ایک کام کہہ رہا ہوں وہ نہیں کر رہا، کوئی دوسرا کر رہا ہوں، میری بات نہیں مان رہا، اس کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو جو ہے نا جو آزمائش ہوتی ہے یا تکلیف آتی ہے وہ ایک ہی طرح کی تکلیف ایک بندے کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، اور اسی طرح کی تکلیف ایک دوسرے بندے کے لیے عذاب ہو سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہو سکتی ہے، اور وہ جو وارننگ ہے، وہ جو تکلیف ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے۔ جس طرح کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، تکلیف کو اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے نا تو وہ جو ہے نا اپنا رویہ چینج کرے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا کہ جس طرح ڈاکٹر جو ہے انجیکشن لگاتا ہے نا ایک مریض کو، تو اس کا مقصد اس کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا، اس کو صحت مند کرنا ہوتا ہے، اس کی بیماری کو دور کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب کسی بندے پہ تکلیف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اپنا رویہ چینج کر لے، تاکہ رویہ چینج کرنے کے بعد اس دنیا کی چھوٹی سی تکلیف سے کہ رویہ چینج کر لے، اور جو آخرت کی بڑی تکلیف ہے نا، آخرت کی جو بڑی تکلیف ہے نا وہ اس سے بچ جائے۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو اس آزمائش میں ایک مسلمان نے کامیاب ہونا ہوتا ہے اور اس کو ہونا چاہیے۔ تو جب یہ ہوا معاملہ تو جو ہے وہ آزمائے گئے مسلمان۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، چاروں طرف سے لشکروں کے ہجوم اور شہر کے اندر سے بنو قریظہ کی عہد چکنی کی خبر سے مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 12، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافقین، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی کچھ تو منافقین تھے نا پکے منافق، کچھ ایسے تھے جو نفاق کی طرف مائل تھے، تو وہ لوگ کہنے لگے اور منافقین کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ دینے کے لیے وعدہ کیا تھا، ہم سے جو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انعامات کا وعدہ کیا تھا نا وہ تو محض دھوکہ ہے۔ تو اس کو پڑھنا ہے جس طرح کسی نے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ، کوئی لاؤڈ پڑھ دیں ذرا۔ الذین آمنوا سے لے کر کہاں سے پڑھا سر؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ، ان میں دونوں جنگوں کا تذکرہ ہوا۔ پچھلی آیت تک ایمان والوں کے خوف، آزمائش اور سخت جھنجھوڑے جانے کا ذکر ہوا ہے، جس کے دوران ان کے دلوں میں طرح طرح کے گمان بھی آتے رہے، مگر ان کی زبان پر کفر یا مایوسی کا کوئی لفظ نہیں آیا۔ اب اس دوران منافقین کے رویے اور ان کی منافقانہ باتوں کا ذکر ہوتا ہے، جس سے ان کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ نمبر 2، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ سوال یہ ہے کہ منافقین کے دلوں میں بھی بیماری ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ تو یہاں منافقین کے بعد الذین فی قلوبہم مرض سے کون لوگ مراد ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس آیت میں الذین فی قلوبہم مرض سے لوگ وہ مراد ہیں جو ابھی نفاق میں پختہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کے دلوں میں شک و شبہ اور نفاق کی کچھ بیماری تھی۔ کچھ تو منافقین ایسے تھے پکے منافق ہو گئے تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو ان کی طرف مائل تھے۔
ما وعدنا اللہ دوسری طرف ورسولہ الا غرورا. جنگ خندق کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کئی بشارتیں دی تھیں. خندق کھودنے کے دوران ایک چٹان جو کھدائی میں رکاوٹ بن گئی تھی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری تو وہ 3 ضربوں میں 3 ٹکڑے ہو گئے اور ہر ضرب پر اس سے ایک چمک نکلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرمایا کرام خندق کھود رہے تھے نا، تو خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر آ گیا جس کو صحابہ کرام نے کوشش کی توڑنے کی، لیکن ان سے ٹوٹ نہیں رہا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اترے خندق میں اور جو ہے نا کدال سے پہلی ضرب لگائی. تو آپ نے فرمایا کہ پہلی ضرب کے ساتھ مجھے کسرا کے شہر اور ان کے ارد گرد کے شہر اور بہت سے شہر دکھائے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہاں موجود صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر فتح عطا فرمائے، ان کے گھر ہمیں بطور غنیمت عطا کرے اور ان کے شہر ہمارے ہاتھوں پر برباد کرے. اس ٹائم پہ کسرا ایک بہت بڑی طاقت تھی. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کر دی اور فرمایا پھر میں نے دوسری ضرب لگائی، یعنی پہلی ضرب کے ساتھ جو کسرا کے شہر تھا اس کی فتح کی خوشخبری دی اللہ کے رسول نے. پھر دوسری ضرب لگائی تو کیسر کے شہر اور ان کے ارد گرد کی بستیاں، آپ نے فرمایا کہ کیسر کے شہر اور ان کے ارد گرد کی بستیاں میرے سامنے لائی گئیں. کیسر یہ جو روم تھا نا سارا، یہاں تک کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں ان پر فتح عطا فرمائے، ان کے گھر ہمیں بطور غنیمت عطا فرمائے اور ان کے شہر ہمیں ہمارے ہاتھوں پر برباد کرے. یعنی جو روم تھا اس کی فتح کی بات کی صحابہ کرام نے، تو اللہ کے رسول نے دعا کر دی، تو یعنی اس کی فتح کی بھی خوشخبری سنا دی. اور فرمایا پھر میں نے تیسری ضرب ماری تو حبشہ کے شہر اور ان کے ارد گرد کی بستیاں میرے سامنے لائی گئیں حتیٰ کہ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبشیوں کو اپنے حال پر رہنے دو جب تک وہ تمہیں تمہارے حال پر رہنے دیں، اور ترکوں کو کچھ نہ کہو جب تک وہ تمہیں کچھ نہ کہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے حبشہ کی فتح، کیسر جو روم کا علاقہ تھا اس کی فتح، اور اس کے علاوہ یہ جو کسرا تھا یعنی ایران وغیرہ اس کی فتح کی بشارت سنائی تھی. تو جب مدینہ کو کفار نے ہر طرف سے گھیر لیا اور یہودیوں کی عہد چیکنے کی وجہ سے مدینہ کے اندر سے بھی ہر وقت حملے کا خطرہ پیدا ہو گیا، تو اس وقت مسلمانوں کے لیے مزید پریشانی کا باعث یہ بات ہوئی کہ منافقین اور کچے ایمان والے لوگوں نے ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں جن سے لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور بددلی پھیل جائے. مثلاً یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں کیسر و کسرا کے شہر فتح ہونے کی بشارتیں سناتے تھے، جبکہ اب ہماری یہ حالت ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے. خطرہ تھا، ہر ٹائم موت سامنے نظر آ رہی تھی. معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے تھے سب دھوکہ تھے. یعنی جو کچے ایمان والے لوگ تھے اور منافقین تھے ان کا جو ہے نا وہ ایمان ڈول گیا اور کہنے لگے کہ یہ جو اتنی فتح کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں تو یہ سب جو ہے نا پوری ہونے والی نہیں ہے. دراصل منافقین کا خیال یہ تھا کہ بس ایمان کا دعویٰ نہیں ہے، آسان سے رشتے پوچھیں گے اور انہیں فتح حاصل، انہیں انگلی تک نہیں ہلانا پڑے. حالانکہ ایمان کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تاکہ کھرے کھوٹے الگ الگ ہو جائیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ایمان کے بعد آزمائش کا آنا ایک مسلمان کے وہ بہت ضروری ہے. آزمائش کے بغیر تو بھائی پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون اصلی ہے، کون نقلی ہے، کس کا دعویٰ صحیح ہے، کس کا دعویٰ غلط ہے. اگلی آیت نمبر 13، یہ نام غلط لگا ہوا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ، اور جب کہا طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، اے یثرب کے لوگوں، یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے. یا اہل یثرب، اے یثرب کے لوگوں، لا مقام لکم، تمہارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ یا صورت نہیں ہے. لا مقام لکم، تمہارے ٹھہرنے کی کوئی، یہ تم اتنا بڑا لشکر آ گیا اور تم جو ہے نا یہاں پہ خندق کھود کے یہاں بیٹھ گئے ہو، تمہارا جو ہے نا پھر بھی تمہاری بچت نہیں ہونی، تمہیں مار پڑنی ہے. فرجعو، بس تم یوں کرو کہ لوٹ چلو. یستاذن فریق منہم، اور ان میں سے ایک فریق اجازت طلب کرتا تھا النبی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے.
ان میں سے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ اجازت طلب کرتا تھا فریقٌ منہم ان میں سے ایک فریق النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقولون اور وہ کہتے تھے ان بیوتنا عورت جو ہمارے گھر ہیں نا وہ تو غیر محفوظ ہیں. یعنی وہ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے نا, یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے, جہاں میرا کرسر ہے یہاں پہ بیٹھ گئے تھے. تو مدینہ تھوڑا سا فاصلے پہ تھا, تھوڑا سا, یعنی ان کے گھر یہاں کسی کے دور تھے کسی کے نزدیک تھے. تو وہ بہانے بنانے لگ گئے کہ جو ہمارے گھر ہے نا وہ تو غیر محفوظ پڑے ہوئے ہیں, ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے گھر محفوظ ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وما ہی بعورۃ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ غیر محفوظ نہیں ہے. جو ان کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں, وہ غیر محفوظ نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا, وہ تو بس بھاگنا چاہتے تھے, وہ بھاگنے کی راہ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ, یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کا نام مدینہ النبی پڑ گیا, جو اختصار کے ساتھ مدینہ مشہور ہوا. فرجیو, منافقین کے ایک گروہ نے مسلمانوں کی ہمتیں پست کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ صلاح پہاڑی اور خندق کے درمیان جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معسکر تھا اب رہنے کی کوئی صورت نہیں, اس لیے واپس لوٹ جاؤ. اس واپس لوٹ جاؤ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مدینہ واپس چلو, اور یہ بھی کہ دوبارہ پہلے دین پر واپس ہو جاؤ اور مشرکین کے ساتھ مل جاؤ. دونوں صورتیں, یعنی یا تو واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ یا پھر یہ صورت کہ دوبارہ اپنا جو شرک والا مذہب ہے نا اس پہ واپس لوٹ جاؤ تاکہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے. یعنی وہ مسلمانوں کو ارتداد کی ترغیب دیتے ہیں, مگر ایسے الفاظ میں کہ اگر کوئی باز پرس کرے تو کہیں کہ ہمارا مطلب تو مدینہ واپس چلنا تھا. یعنی وہ سو منع لفظ بول رہے تھے جس کے مطلب ایک سے زیادہ ہو سکتے تھے. جب وہ کہتے کہ واپس لوٹ چلو تو اس کے دو مطلب ہو سکتے تھے. یعنی میں بھی ان کے دل میں یہ ہو کہ واپس لوٹ چلو سے مراد وہ یہ لے رہے ہوں کہ اپنے مذہب میں واپس لوٹ جاؤ, اور جو نئے مسلمان تھے یا جن کے ایمان زیادہ پکے مضبوط نہیں تھے ان کو پریشان کر رہے ہوں. تو جب اگر ان سے پوچھا جاتا کہ تم یہ بات کیوں کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو, مرتد ہو رہے ہو, تو وہ جواب میں کہہ سکتے تھے کہ نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مدینہ واپس چلو, ہمارے گھر جو ہے وہاں پہ جو ہے غیر محفوظ ہے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, ان میں سے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر اپنے گھروں کو واپسی کی اجازت مانگی کہ ہمارے گھر بالکل غیر محفوظ ہیں اور ڈر ہے کہ کہیں بنو قریظہ حملہ کر کے ہمارے بچوں اور عورتوں کو ہلاک نہ کر دیں. بنو قریظہ پیچھے تھے نا, جس طرح کہ ہم نے ان سے پڑھ لیا کہ وہ ایسی جگہ پہ تھے کہ وہ حملہ کر سکتے. وما ہی بعورۃ, حالانکہ وہ کسی طرح غیر محفوظ نہیں تھے, کیونکہ مسلمانوں نے تمام عورتوں اور بچوں کو شہر کی مضبوط حویلیوں میں رکھ کر اور ناکے لگا کر محفوظ کر دیا تھا. مسلمان آگے ہم پڑھیں گے جا کے کہ اللہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اور عورتوں کو نا جو مضبوط حویلیاں اور قلعے تھے وہاں پہ محفوظ کر دیا. اور بڑی جو ہے نا ایک دلچسپ بات بھی ہے اس حوالے سے جو ہم آگے پڑھیں گے. ان یریدون الا فرارا, ان کا ارادہ صرف فرار کا تھا, بھاگنے کا تھا. یعنی ان کی اجازت مانگنے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ کسی طرح میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں. یہ آیت نمبر 13 ہم نے پڑھی ہے. تو 9 نمبر سے لے کے 13 نمبر تک 4 آیات ہم نے پڑھی ہیں. 9 10 11 12 13 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں. تو ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. دوسرا یہ ہے